اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی سوچا ایک چھوٹی سی دعا ہماری نماز کا لازمی حصہ کیوں ہے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، وہ درود جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول بھی خود پڑھتے ہیں۔ یہ ذکر کتنا خاص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ آخر کیا کہتے ہیں اور ان میں کون سی ایسی خوبصورتی چھپی ہے جسے ہم اکثر صرف پڑھ کر گزر جاتے ہیں۔ آج ہم درود ابراہیمی کو صرف پڑھیں گے نہیں بلکہ سمجھیں گے بھی، اور آخر میں ہم جانیں گے کہ آج کی پریشان زندگی میں درود ابراہیمی کی کثرت ہمیں کیسے فائدہ دے سکتی ہے۔ درود ابراہیمی وہ دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خود سکھائی۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس دعا کے الفاظ سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دعا ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہمیں ہمارے نبی نے خود سکھائے ہیں۔ ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہاں ہم اپنے نبی کے لیے اللہ کی رحمت مانگ رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، یعنی جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ پھر ہم کہتے ہیں انک حمید مجید، یعنی بے شک تو حمد کے لائق اور عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یعنی اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر برکت نازل فرمائی۔ اور آخر میں ہم دوبارہ کہتے ہیں انک حمید مجید، یعنی بے شک تو قابل حمد اور عظمت والا ہے۔ یہ دعا ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اصل رحمت اور برکت کا مالک اللہ ہی ہے، اور بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ ہی سے رحمت مانگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس دعا میں کیوں آیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عظیم نبی تھے۔ انہوں نے توحید کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور اللہ کے حکم کے سامنے مکمل فرما برداری دکھائی۔ اس مبارک سلسلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی ہے، اور اس لیے درود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیں انبیاء کے اس مبارک سلسلے کی یاد دلاتا ہے۔ اب آئیے آج کی دنیا کی طرف، جہاں انسان کے پاس سہولتیں بہت ہیں مگر سکون نہیں، رابطے بہت ہیں مگر دل تنہا ہے، معلومات بہت ہیں مگر دل پریشان ہے۔ انسان ہر وقت موبائل کی اسکرین دیکھ رہا ہے، لیکن اپنے رب کی طرف دیکھنے کے لیے وقت کم پڑ گیا ہے۔ ایسے ماحول میں درود کی کثرت انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی یاد سے جوڑ سکتی ہے۔ درود کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ زبان کو ایک پاکیزہ ذکر میں مصروف کر دیا جاتا ہے۔ آج ہماری زبانیں شکایتوں سے بھری رہتی ہیں، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کیا کیا، لوگوں نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ لیکن اگر اسی زبان کو درود کا عادی بنایا جائے تو انسان کی توجہ شکایت سے ہٹ کر ذکر کی طرف آنے لگتی ہے۔ جب آپ سفر میں ہوں تو درود پڑھ سکتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہوئے درود پڑھ سکتے ہیں، انتظار کرتے ہوئے درود پڑھ سکتے ہیں، اور سونے سے پہلے بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خاص جگہ یا وقت کی پابندی ضروری نہیں۔ درود کی کثرت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یاد دلاتی ہے، اور یہ محبت صرف زبان تک نہیں رہنی چاہیے بلکہ ہمارے اخلاق میں بھی نظر آنی چاہیے۔ آج سوشل میڈیا پر معمولی بات پر لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نرم اخلاق یاد کرنا درود کے پیغام کو زندگی میں لانے کی ایک خوبصورتی ہے۔ اس طرح جب انسان مایوس ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ اس کی دعا شاید قبول نہیں ہوگی یا حالات کبھی نہیں بدلیں گے، لیکن درود اسے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ کرتا ہے اور امید کو زندہ رکھتا ہے۔
یہ بات ضرور سمجھیں کہ درود کو کسی جادوئی نسخے کے طور پر نہیں لینا چاہیے کہ اتنی مرتبہ پڑھیں گے تو فلاں کام ضرور ہو جائے گا، بلکہ اسے محبت، عبادت اور اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ پڑھنے پر 10 رحمتیں، 100 مرتبہ پڑھنے پر سوچیں کتنی رحمتیں۔ اس فضیلت کو سمجھ کر اگر انسان روزانہ اپنی زندگی میں درود کے لیے وقت نکالتا ہے تو اسے اپنی زبان کو پاکیزہ ذکر میں مصروف رکھنے کا موقع ملتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی تازہ رہتی ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ ہمارا ذہن ہر وقت پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، ماضی کی غلطیاں، مستقبل کی فکریں اور حال کی مشکلات، لیکن جب انسان کچھ وقت دنیا کی باتوں سے ہٹ کر درود پڑھتا ہے تو اسے اپنے دل کو اللہ کی یاد کی طرف موڑنے کا موقع ملتا ہے اور یہی ذکر انسان کو غفلت سے نکالنے میں مدد دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود آپ کی زندگی کا حصہ بنے تو کوئی مشکل ہدف نہ بنائیں، مثلا نماز کے بعد چند مرتبہ درود پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، کوئی کام کرتے ہوئے پڑھ لیں، موبائل ہاتھ میں لینے سے پہلے درود پڑھ لیں، سونے سے پہلے بھی چند لمحے درود کے لیے نکالیں۔ اصل مقصد تعداد پر فخر کرنا نہیں بلکہ دل کو ذکر سے جوڑنا ہے، اور جب زبان درود کی عادی ہو جائے تو انسان اسے صرف مشکل میں نہیں بلکہ آسانی میں بھی پڑھنے لگتا ہے، اور یہی خوبصورت تعلق ہے۔ ایک اور بات ہمیشہ یاد رکھیں، درود صرف اپنی حاجت کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے درود پڑھتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں۔ جب نیت خالص ہو جائے تو عبادت کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ آج اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو درود کو اپنی زندگی کے ساتھ شامل کریں۔ اگر دل میں مایوسی ہے تو اللہ سے امید رکھتے ہوئے درود پڑھیں۔ ہر دعا کے آغاز میں اور اختتام میں درود کا خاص اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے زبان کو درود سے تر رکھیں۔ اگر دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو درود کو معمول بنائیں۔ شاید حالات فوراً تبدیل نہ ہوں، لیکن انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہونا شروع ہو سکتا ہے، اور جب دل کی سمت بدلتی ہے تو زندگی کا انداز بھی بدلنے لگتا ہے۔ اس لیے درود کو صرف الفاظ نہ سمجھیں، یہ محبت ہے، یہ دعا ہے، یہ اللہ کی رحمت کی امید ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو تازہ رکھنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود ابراہیمی کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی محبت اور سچی محبت پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں اپنی رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمیں ہمارے نبی کی سنت کو زندہ اور ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔